أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وکریمنا ورؤوفنا ونورنا وملجانا ومولانا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں 99 نیوز. 99 نیوز آپ کے لیے بہت شاندار پروگرام لے کر حاضر ہوا ہے جس کا نام ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیغام مصطفیٰ، کیا خوب نام ہے، کیا خوب پیغام ہے. نبی کا پیغام گھر گھر میں پہنچانا ہے، کیونکہ نبی کا پیغام پہنچانا ہی اصل زندگی ہے. اگر آپ اس سے کٹ جاتے ہیں تو آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، کیونکہ نبی کے پیغام کو جتنا عام کرو گے اللہ رب العزت آپ کو اتنی برکتیں عطا فرمائے گا. ناظرین، 99 نیوز نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے آپ کے لیے یہ خوبصورت پروگرام لے کر حاضر ہونے کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تو آپ نے ابھی پروگرام کے اسٹارٹ میں ہی قرآن پاک کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی. الحمدللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں، بہت ہی احسن انداز میں، بہت اچھے انداز میں قاری صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. حضرت علامہ مولانا حافظ غلام مرتضیٰ نورانی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیسے مزاج ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ناظرین اکرام، ہم حضرت سے گفتگو کریں گے اور آپ کو بتاتے چلیں ہمارے ساتھ آپ نے قرآن کی تلاوت سنی، خدا کا ذکر کریں پھر ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. ہمارے ساتھ اس محفل میں شامل ہیں محترمہ ہبہ محبود علی صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم. کیسی ہیں ہبہ؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ. ناظرین بہت اچھا پڑھتی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک
ہبہ کی آواز میں برکت عطا فرمائے، اور ہمارے علامہ صاحب موجود ہیں تو ہم موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علامہ صاحب سے ہم باقاعدہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو حضرت ہمیں یہ بتائیے، ہمارے ویورز کو یہ بتائیے کہ قربانی ظاہر ہے قربانی بہت قریب ہے، قربانی عید قربان بہت قریب ہے، تو عید قربان کے حوالے سے اکثر لوگ قربانی کرتے ہیں، تو قربانی کس چیز کا نام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ قربانی حکم خداوندی ہے جو ہر صاحب نصاب پر رب ذوالجلال نے فرض قرار دی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانان عالم قربانی کے دنوں میں یا اس سے پہلے جانوروں کو بڑی محبت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ خریدتے ہیں، پھر ان کی دیکھ بھال، ان کی حفاظت، ان کی خدمت میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں، اور پھر وہ دن آ جاتا ہے کہ جس دن وہ اس جانور کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری قربانی کا گوشت اور اس کا خون مجھ تک نہیں پہنچتا، یعنی بندے نے جو قربانی کے لیے جانور لٹایا ہے، اس کے گلے پر چھری چلائی ہے، چھری چلاتے وقت اس کا جو خون نکلا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ خون بھی قربانی نہیں ہے، یہ خون اللہ تک پہنچتا ہی نہیں، جب یہ خون پہنچا ہی نہیں تو یہ قربانی نہیں۔ پھر فرمایا اس کا گوشت، تو فرمایا یہ گوشت تو تم کھا جاؤ گے، تو یہ بھی قربانی نہیں۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، سبحان اللہ، تمہارا تقوی، تمہاری نیت اللہ تک پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ جو نہ نظر آنے والی چیز ہے، اس کا نام قربانی ہے۔ سبحان اللہ، مطلب کہ قربانی کا اصل نام تقویٰ ہے، یہی اس کا مطلب نکلتا ہے؟ قربانی کا مقصد و محور تقویٰ ہے، رضا الہی ہے، چونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث صحیحہ، حدیث مبارکہ ہے، فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بہت اچھا جانور لیا، بہت اہتمام کیا، لیکن اس میں رضا جو ہے وہ للہیت نہیں ہے، اس کا مقصد للہیت نہیں ہے، اس کا مقصد اللہ رب العزت کی خوشنودی نہیں ہے، تو وہ ایک نہیں اگر 10,000 جانور بھی قربانی کے دنوں میں اللہ کی راہ میں قربان کر دے تو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ مطلب کہ قربانی کی نیت کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر تقویٰ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ناظرین اکرام، تقویٰ اختیار کرنا چاہیے، تقویٰ بہت ضروری ہے۔ اگر تقویٰ نہیں، تقوی کے بغیر اگر آپ قربانی کی طرف بڑھتے ہیں تو جیسے علامہ صاحب نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ خون میری بارگاہ میں قبول نہیں، گوشت میری بارگاہ میں قبول نہیں، تقویٰ ہو پھر قربانی کرو تو میری بارگاہ میں قبول ہے۔ کیا خوب انداز میں حضرت آپ نے جواب عنایت فرمایا۔ ناظرین کرام، علامہ صاحب سے بات چیت جاری رہے گی، سوالات ہوتے رہیں گے، تو کیوں نہ اب نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھیں۔ تو میں گزارش کروں گا، ہمارے درمیان موجود ہیں عالم اسلام کی مشہور و معروف نعت خواں ہبہ محمود صاحبہ، میں گزارش کروں گا کہ ہبہ صاحبہ اپنی خوبصورت آواز میں خطیہ نعت پیش کریں۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقشے
کفے پا تیرا کچھ نہیں مانگتا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، میں تو مر جاتا اگر نہ ہوتا سہارا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا خوبصورت آواز اور کیا ہی خوبصورت کلام۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہبہ محمود علی کی آواز میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو ناظرین چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب، اپنے موضوع کی طرف۔ تو میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا، علامہ صاحب قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے ایام میں یعنی یوم نحر میں اللہ کے نزدیک بندہ مومن کا خون بہانے سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف بندہ سونے کا پہاڑ یوم نحر کے دنوں میں صدقہ کرے اور دوسری طرف 15-20 ہزار روپے کا ایک بکرا اللہ کی راہ میں قربان کر دے، تو اللہ کے نزدیک اس بکرے کی قربانی کی اہمیت زیادہ ہے اور اس پہاڑ جتنے سونے کی اہمیت کم ہے۔ یہ قربانی کی فضیلت ہے۔ یہاں اس موقع پر میں اپنے سیکولر دوستوں کو اور آج کی دنیا کے ماڈریٹ کلچر سے وابستہ لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے ہاں یہ درس ہے کہ قربانی کے اتنے جانوروں کا خون بہانے سے بہت بہتر ہے کہ ان پیسوں سے مساکین پر خرچ کر دیا جائے، بیواؤں کے لیے کوئی سہارا ویلفیئر قائم کر دی جائے۔ بالکل حضرت، آپ نے بہت اچھی بات کی۔ یہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ سوال بہت اٹھتا ہے کہ قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کے پڑوس میں غریب ہیں ان کو ذرا دیکھیے۔ یہ سوال میں نے کرنا بھی تھا، ماشاءاللہ بہت خوب۔ تو اس میں گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی کا عمل اس وقت نیکی بنتی ہے جب وہ شریعت کا حکم، یعنی ہمارے نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے وہ بات نکلے تو وہ نیکی ہے۔ مثال کے طور پر شریعت کا یہ حکم ہے کہ جس وقت آپ سفر میں ہوں تو آپ نمازوں میں قصر کریں گے، یعنی ظہر کی نماز جو فرض 4 رکعت ہیں آپ 4 نہیں پڑھ سکتے، 2 پڑھیں۔ اب ایک شخص ہے جو اس حالت سفر میں لیکن وہ کہتا ہے میرے پاس وقت بھی ہے، میں ہوں سفر میں لیکن وقت ہے میرے پاس، تو میں 2 کی جگہ 4 پڑھوں۔ حالانکہ 2 پڑھنے میں مشقت کم ہے، 4 پڑھنے میں مشقت زیادہ ہے، اور وہ زیادہ مشقت اختیار کر رہا ہے اور دین سمجھ کے کر رہا ہے، لیکن یہ 4 پڑھنے پر وہ گناہ گار ہے۔ 4 پڑھنے پر اب چونکہ شریعت نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ نکل چکا ہے کہ قصر کرنی ہے، لہذا اب شریعت یہی ہے، لہذا قربانی کے ایام میں قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ باقی آپ کو جو ویلفیئر کے کام کرنے ہیں تو وہ عام دنوں میں کیے جا سکتے ہیں، اور یہی عمراء اور یہی سیکولر
یہی لبرل دوست جب 1.5 پونے 2 لاکھ کے موبائلز یوز کرتے ہیں، اس وقت ان کو غربا یاد کیوں نہیں آتے؟ اس وقت ان کو یہ یتیم بچے یاد نہیں آتے، بے سہارا لڑکیوں کی شادیاں یاد نہیں آتی؟ تو ہمیشہ دینی امور پر ہی اس قسم کی باتیں جو ہے وہ کی جاتی ہیں۔ میں دوبارہ اس طرف آ رہا ہوں، فضیلت کی طرف۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قربانی کا جو جانور ہے، اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں، قربانی کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بالوں کے برابر نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ قربانی کی فضیلت ہے۔ پھر فرمایا قربانی کا جانور جو تم نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی رضا کے لیے قربان کیا ہے، قیامت کے دن یہ تمہاری سواری ہے جو پل صراط سے تمہیں گزارے گا۔ تو یہ ساری فضیلتیں ہیں اور درجنوں فضائل و کمالات قربانی کے ہیں۔ ضرورت صرف اسی امر کی ہے کہ محض للہیت اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی جائے۔ سبحان اللہ۔ مطلب کہ جو قربانی کا جانور ہے، کل بروز حشر پل صراط، وہ پل صراط کہ جو تلوار کی نوک سے بھی زیادہ باریک ہے اور بہت تیز ہے، بہت تیز ہے، اس سے آپ کو یہ سواری پار لے کر جانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ تو علامہ صاحب، قربانی کے لیے جانور کیسا ہونا چاہیے؟ جو اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ لوگ مہنگے سے مہنگے جانور لا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے تھوڑا رہنمائی فرمائیے گا کہ اس کا جانور کیسا ہونا چاہیے قربانی کا؟ اس میں یہ ہے کہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق جانور جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرے۔ ایک شخص ہے جو لاکھوں میں خرید سکتا ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق خریدے۔ ایک شخص ہے جو ہزاروں میں خرید سکتا ہے، وہ اہلیت ہی اتنی رکھتا ہے تو وہ ہزاروں میں ہی لازمی بات خریدے گا۔ لیکن قربانی کا جو جانور ہے وہ خوبصورت ہونا چاہیے، فربا ہونا چاہیے، یعنی دکھنے میں وہ ہڈیوں کا ایسا ڈھانچہ نہ ہو جو بالکل لاغر ہو جائے، اتنا کمزور ہو کہ وہ دکھنے میں ہی معیوب لگ رہا ہو، تو ایسا جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے سے منع کیا گیا۔ اچھا، اس میں ایک گزارش یہ ہے کہ مہنگا جانور خریدنا اپنی استطاعت کے مطابق یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مہنگا جانور اس لیے خریدا جاتا ہے کیونکہ پڑوسی کو دکھانا ہو۔ یعنی پڑوسی نے اگر بالفرض 2 لاکھ کا جانور خریدا ہے تو اب ہمارے ہاں جب تک 2.5 لاکھ کا جانور نہ آئے تو ہمیں قربانی میں مزہ نہیں آئے گا، تسکین نہیں ملے گی، چین نہیں ملے گا، تو یہ رضا الہی نہیں۔ تو اس میں تقویٰ تو نہیں ہے پھر نا، یہ تو دکھاوا ہے۔ اور اس پر محض ان کو یعنی دنیا میں جو جس واہ کے لیے اور جس تعریف کے لیے انہوں نے وہ جانور لایا ہے، اللہ کے ہاں بھی وہ دنیا میں اسے تعریف دے دی جائے گی، وہ واہ دے دی جائے گی۔ باقی قیامت کے دن جب نام اعمال تلنے کی بات ہے تو وہاں اس کے لیے یہی حکم ہوگا کہ جو تم چاہتے تھے وہ تمہیں دنیا میں دے دیا گیا، اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ کوئی حصہ نہیں۔ ماشاءاللہ، بہت ہی احسن انداز میں ہمیں علامہ صاحب نے بتایا کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، قربانی کا جانور تو بالکل اچھا ہونا چاہیے اور تقوی کے ساتھ لائیں، اچھی نیت کے ساتھ لائیں۔ اللہ کرے آپ کی قربانی قبول ہو۔ تو کیوں نہ اپنی اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہدیہ نعت کی طرف چلتے ہیں، حضور سے کرم کی بھیک مانگتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا ہبہ محمود صاحبہ سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب
کمی کا تصور بھی کیسا، ہاں کیسا اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نگارے ہوئے ہیں، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے آقا کی، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یا نبی سب کرم ہے تمہارا۔ آج اگر ہم یہاں موجود ہیں یہ سرکار ہی کا کرم ہے۔ اگر ہم اچھا پہنتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھا سب کچھ اچھے معاملات ہوتے ہیں تو یہ الحمدللہ یہ سب سرکار ہی کا کرم ہے۔ کیا ہی خوبصورت آواز میں بہت ہی خوبصورت کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ تو میں جاننا چاہوں گا، ہمارے ویورز بھی یقیناً جاننا چاہیں گے کہ آپ نعت شریف کب سے پڑھ رہی ہیں اور یہ شوق کب پیدا ہوا؟ نعت جو ہے میں بہت چھوٹی تھی جب سے میری جو مما ہے وہ مجھے گائیڈ کرتی تھی۔ مطلب آپ کی استاد آپ کے نعت کی فیلڈ میں آپ کی والدہ ہے؟ میری مما نے جو ہے مجھے بچپن سے ہی ٹریننگ دی، کیونکہ ماں ہوتی ہے ظاہر ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بچہ کس طرح پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تو مما کو اسٹارٹنگ سے مجھے پتہ تھا کہ وہ میں اچھا پڑھ رہی ہوں تو مجھے گائیڈ کرتی تھی۔ پھر انہوں نے مزید مجھے اس فیلڈ میں میرا ساتھ دیا، ہر جگہ لے کے جانا۔ بس یقیناً آپ پھر اسکول لائف میں بھی اپنے اسکول کی صبح جو اسمبلی ہوتی ہے پیریڈ اس میں بھی آپ پارٹیسپیٹ کرتی ہوں گی؟ بالکل، اسکول میں بھی اور کالج میں بھی، مطلب ایک بار صرف پڑھی تھی، اس کے بعد ریگولر مجھ سے پڑھایا جاتا تھا۔ اچھا، ظاہر ہے بچپن میں جس کی آواز اچھی ہو، جس کے اندر سرکار کی نعت کا جذبہ ہو تو وہ آگے جا کر کامیابیوں کو چھوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی جانب، اور علامہ صاحب سے میں گزارش کروں گا ہمارے ویورز کو بتائیں کہ علامہ صاحب کے جو مقروض ہوتے ہیں، جن کے اوپر قرض ہوتا ہے، کیا ان کے اوپر بھی قربانی ہونی چاہیے؟ کیا وہ بھی قربانی کر سکتے ہیں؟ اگر وہ قربانی نہ کریں تو اس صورت میں حدیث کی روشنی میں یا قرآن کی روشنی میں ہمیں کیا ارشاد ہوا؟ اس میں گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ قرض جو ہے وہ دو طرح کے ہیں جو ہمارے ہاں دیے جاتے ہیں۔ ایک تو کاروباری قرض ہے، بڑے سے بڑا بزنس مین بھی ہے تو وہ بھی مقروض ہے، یعنی اس نے بھی کہیں نہ کہیں قرض لیا ہوا ہے، انویسٹ جسے ہم کہتے ہیں، انویسٹ کیا ہوا ہے۔ نہیں، اس نے بھی قرض لے کر آگے دیگر معاملات کیا ہوا ہے نا، وہ بھی مقروض ہے، لیکن اس کے معاملات اچھے ہیں، اس قرض سے اس کا کوئی ایسا فرق نہیں ہے۔ تو ایسا مقروض جس نے کاروباری قرض لیا ہوا ہے اور جس کے معاملات ریگولر چل رہے ہیں، تو وہ شخص اگر اس کے پاس قربانی کے 3 دنوں میں ضرورت اصلیہ سے زائد نصاب زکوٰۃ والا مال موجود ہے تو
وہ جو ہے اس پر قربانی لازم ہے اور وہ قربانی کرے گا۔ دوسرا قرض ہے ہمارے ہاں عام طور پر جو غربا یا ہمارے جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ایسا قرض۔ تو ایسے قرض کے بارے میں یہ ہے کہ اگر اسے وہ قرض لوٹنے کی امید ہے کہ یہ قرض میرے پاس واپس آ جائے گا، اور وہ قرض واپس یعنی قرض کی رقم اتنی ہے کہ وہ صاحب نصاب بنتا ہے، تو پھر قربانی کے 3 ایام میں وہ قربانی کرے گا۔ اس مال کی وجہ سے وہ قربانی جو ہے وہ ساقط نہیں ہوگی۔ اور جس پر قربانی فرض ہے، اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ اللہ کے ہاں گناہ گار ہے، قرآن کی روشنی میں بھی، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بھی، اور وہ ایسے ہی گناہ گار ہے جیسے کسی فرض کو چھوڑنے کا گناہ اللہ کے ہاں۔ علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا، اور 99 نیوز کی یہ خوبصورت بزم جس کا نام پیغام مصطفیٰ ہے، اس کو آپ نے خوبصورت سے خوبصورت بنانے میں ہمارا ساتھ دیا، اور میں شکر گزار ہوں حافظ قاری جمال صاحب کا، جنہوں نے ہمارے اس پروگرام کو باقاعدہ آغاز کیا، اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اور میں ہبہ محمود صاحبہ کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری اس بزم میں تشریف لائیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ ناظرین، یقیناً آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا، تو اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیے گا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا، سب کا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ، تب تک اپنے میزبان حافظ حامد رضا کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے شیدا